یہ امام ذہبی جو ہیں، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور 748 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس زمانے میں 748 ہجری، اس زمانے میں جب انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک محدث کے اس پر بحث کرتے ہوئے یہ سیر اعلام النبلاء کی 15ویں جلد میں ان کے حالات لکھے تو میں حیران ہو گیا کہ یہ امام ذہبی اگر کسی راوی کے بارے میں صرف اتنا لکھ دیں کہ صادقن ثقۃن، کہ بندہ سچا تھا، بندہ پکا تھا، تو اس کو بہت بڑی ڈگری قرار دیا جاتا کہ پھر حدیث بالکل سچی ہے۔ لیکن اس شخصیت پر جب گواہی دی امام ذہبی نے تو ہیڈنگ میں لکھا الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ، شیخ الاسلام علام الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح الشیخ عبد القادر۔ اور ان کے حالات کے اندر سر فہرست یہ بتایا کہ کان یتکلم علی الخواطر، کہ یہ وہ ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کے حال بتاتے تھے، یعنی ان کی یہ سپیشلائزیشن۔ امام ذہبی جو نقد رجال کے ماہر ہیں، یعنی طبعاً کوئی سلسلہ تصوف میں سے نہیں ہے، شاگرد ادھر ابن تیمیہ کے ہیں، اور ابن تیمیہ انکار تصوف میں سب سے آخری نام ہے۔ مگر میں اس پر بھی حیران ہوا کہ بالآخر ابن تیمیہ کو بھی غوث پاک کی کتاب کی شرح کرنی پڑی، کہ غوث پاک کی جو کتاب ہے فتوح الغیب، یہ اس کی عربی میں شرح ابن تیمیہ نے کی، اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں اعتراف کیا کہ میں کرامتوں پر اتنا یقین مجھے نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا، مگر عبد القادر جیلانی وہ شخص ہے کہ جس کی اتنے کرامتیں ہیں کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا، کہ کسی کی 1 2 4 5 10 12 ہو تو بندہ کہے یہ فلاں سننے والے نے جھوٹ بولا ہے، فلاں لکھنے والے نے جھوٹ بولا ہے۔ ابن تیمیہ کہنے لگا میرا انکار کیسے زندہ رہ سکے، کہ ان کی کرامتیں تو تواتر سے بیان ہوئی ہیں۔ تواتر تب بنتا جب لاکھوں لوگ لاکھوں سے سن کے آگے بیان کریں، تو کہا ان کی کرامتوں پر تو اجماع منعقد ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یتکلم علی الخواطر کے لحاظ سے امام ذہبی نے یہاں صفوں کے صفحے سند سے لکھے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ 184 صفحے پر آپ نے لکھا کہ ایک بہت بڑے امام ابو بکر عماد رحمہ اللہ تعالی اپنی بات بتاتے ہیں۔ امام ذہبی نے سند سے ان کی بات لکھی، کنت قرأت فی اصول الدین، کہ میں علم عقائد پڑھ رہا تھا، فَأُوْقِيَ عِنْدِي شَكٌّ، اسی لحاظ سے پڑھتے پڑھتے، چونکہ علم بھی ایک آزمائش ہے، اور بعض جگہ پہ شریعت پابندی لگاتی آگے مت سوچو بس یہیں تک رہو، یہ قرآن میں پابندی لگائی گئی، اور لوگ آگے پھر بھی سوچے تو پھر رستے بھول جاتے ہیں، آگے فکری نظری رستے۔ تو ابو بکر عماد کہتے ہیں میرے دل میں کچھ عقائد اسلامیہ کے بارے میں شک آ گیا، اس سوچ کی عادت کی وجہ سے جو میں سوچتا ہی رہتا تھا۔ تو اسی شک کے سیزن میں کہ جب میں تشویش کا شکار تھا، اطمینان مجھے ہوتا نہیں تھا اس مسئلے میں،
تو میں سوچتا رہتا تھا اور زندگی سے گزار رہا تھا، یہاں تک کہ میرا گزر سیدنا غوث اعظم کی مجلس کے پاس سے ہوا۔ تو اس جگہ پر میں، حالانکہ خود ایک بہت بڑا عالم محقق تھا، عام سادہ بندہ بات جلدی مان جاتا ہے، ایک ریسرچ والا بندہ اس کو منوانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ہیں، جو دن میں 18 پیریڈ دینی علوم کے پڑھاتے ہیں، یعنی کبھی قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، تجوید، قرات اور صرف، نحو، بدیع، معنی، بیان، تو عام تو یہ تھا کہ وہ ادھر عالم ایسے ہیں کہ ان کے درجے کا کوئی عالم نہیں، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دلوں کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا یہی خیال تھا کہ بس لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں ایسی چیزیں، دلوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں فَمَدَيْتُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، ان کا اجتماع جاری تھا، وہ تقریر کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے میرا کسی نے ان سے ملاقات کروائی یا میرے بارے کسی نے بتایا یا میرے آنے کا کوئی پروگرام انہیں پتا ہو کہ آج فلانے بھی آنا ہے۔ بائی چانس میں جس وقت ان کے تقریر کے مجمع میں جا کے بیٹھا، فقالا، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، فرما ہمارا عقیدہ سلف صالح اور صحابہ والا عقیدہ ہے، ہم ریڈی میڈ نظریات والے نہیں ہیں کہ نئے نئے عقیدے بنائیں، نئے نئے سوچے بنائیں، ہمارا تو صحابہ والا عقیدہ ہے۔ یہ ابو بکر مات کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے موضوع بدل لیا اور یہ تقریر عقیدے والی شروع کر دی، اور جو جہاں میں اٹکا ہوا تھا وہیں بالکل وہ پہنچ گئے۔ تو فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، عالم پھر جلدی تو شکست مانتا نہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ہَذَا قَالَهُ اتفاقاً، کہ یہ جو جملہ فوراً ان کی زبان پہ مجھے دیکھتے آ گیا ہے یہ اتفاق ہے، بائی چانس جملہ نکل گیا ہے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ میرا باطن کیا ہے، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں فَتَكَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى نَاحِيَتِي، پھر وہ گفتگو کرتے کرتے پھر پلٹ کے انہوں نے میری طرف دیکھا، جب پھر مجھے انہوں نے دیکھا فَأَعَادَهُ، پھر انہوں نے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے کامیاب وہ جماعت ہے ما انا علیہ و صحابی، جو صحابہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو امام ابو بکر مات کہتے ہیں فَأَعَادَهُ، جب دوبارہ انہوں نے وہی بات کی تو پھر بھی کہتے میں نے ایک تعویل کی، فَقُلْتُ الْوَائِزُ قَدْ يَلْتَفِتُ، کہ یہ وائز کا انداز ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو یہ اسی روٹین کی حرکت میں پلٹ کے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یعنی اب جس طرح کہ میں گفتگو کرتے ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جس طرح وائز دیکھتا ہے یہ دوبارہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے دیکھا ہے، کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے خاص۔ کہتے ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ثَالِثًا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تیسری بار میری طرف دیکھا، جب تیسری بار دیکھا تو اب جو کچھ ہوا تو میرا انکار دم توڑ گیا اور مجھے ماننا پڑا۔ تیسری بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا ابا بکر، یعنی ان کا کنیت نام لے کر، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ،
اور بس اے ابو بکر ہمارا صحابہ والا عقیدہ ہے. کہتے اب تو پھر گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ ویسے چہرہ پھیر رہے ہیں یا میری وجہ سے بول رہے ہیں. میرا نام انہوں نے لے لیا. جب میرا نام انہوں نے لے کے بات وہی بتائی جہاں میں اڑا ہوا تھا اور مجھے شک تھا اور وہ میرا شک دور کر رہے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا قم، اٹھو. اب یہ اللہ والے مزید شک دور کرنے کے لیے ان کو کچھ اور سیر کرانا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ کئی دنوں سے میرے ابا جی گم تھے، وہ مل نہیں رہے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے. تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا قم قد جاء ابوکا، جا گھر تیرے ابا جی آ گئے ہیں. قد جاء ابوکا. اب مزید پہلے تھی نا ایک فکری ذہنی عقلی سیر، اب خارج اور نفس الامر میں اس سے بھی واضح طور پر کہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، مجھے پتا ہے. جا تو اپنے گھر، تیرے ابا جی گھر پہنچ گئے ہیں. کہتے فقمت مبادرا، میں اٹھا اور دوڑتا دوڑتا گھر پہنچا. فاذا ابی قد جاء، دیکھا تو ابا جی گھر بیٹھے ہوئے تھے. یہ یعنی امام ذہبی نے سند کے ساتھ امام ابو بکر اماد تک یہ ساری سند لکھ کر کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے ابو بکر اماد سے سنا. ابو بکر اماد کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں، میں نہیں مانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ مانوں، لیکن ان کی شان ہی ایسی ہے کہ اب میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ میں انکار کروں تو کس بیس پہ کروں. کہ وہ میرا نام لے کر مجھے وہی بتا رہے تھے جو میری غلطی تھی، اور پھر ابا جی کے لحاظ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مشکل تھی. جو مشکل ولی کے پاس جانے سے وہ مشکل بھی ضمناً ہی حل ہو گئی. تو گزرتے گزرتے جن کی اس قدر مشکل کشائی ہو، جب ارادے سے اسی موضوع کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر مشکل کشائی کا عالم کیا ہوگا.